بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد یاسر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام از پرفیکٹ لائف۔ یہ سن 14 ہجری کی بات ہے۔ ایرانی سپہ سالار رستم کی قیادت میں 82,000 کافر فوجیں تھیں۔ جب مجاہدین اسلام جن کی تعداد 7 یا 8,000 تھی اس سے نمرت آزما ہونے کے لیے ایرانی سرحد پر قادسیہ کے مقام پر جمع ہوئے تو رستم نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کہہ کر اپنا آدمی بھیجا کہ تم فوجیوں میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے تبادلہ خیال کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا جو 30 سالہ جوان تھے اور فقرائے صحابہ میں سے تھے، اور ان سے فرمایا جاؤ اور اپنی وضع قطع میں کچھ تبدیلی نہ کرنا، کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت اور شان بخشی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت اور شان طلب کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سن کر اپنے دبلے پتلے اور لاغر گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب رستم کو خبر پہنچی کہ مسلمان کا نمائندہ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے تو اس نے اپنے ارد گرد حکماء وزراء اور فوجیوں کو اکٹھا کیا۔ وہ تمام کے تمام صف بندی کر کے تیار ہو گئے تاکہ ان کی یہ ہیبت دیکھ کر مسلمان نمائندہ مروب ہو جائے اور اچھی طرح گفتگو نہ کر سکے۔ علاوہ ازیں مسلم نمائندے کی آمد کی خبر سن کر رستم نے اپنی مجلس کو سونے کے تاروں سے کڑے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجایا اور قیمتی یاقوت اور جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ جب ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو رستم نے اپنی فوجیوں اور وزیروں کو انہیں اندر لانے کا حکم دیا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسیدہ کپڑوں میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہی داخل ہوئے اور ریشم کی مسندوں کے کناروں کو اپنے گھوڑے کے سموں سے رونتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کے جسم پر ہتھیار اور زرہ تھی۔ سپاہیوں نے کہا اپنے ہتھیار اتار دو۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں خود سے بغیر بلائے تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں، لہٰذا اگر تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تو ٹھیک ورنہ واپس جاتا ہوں۔ یہ سن کر رستم نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو ایسے ہی آنے دو۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسندوں کے اوپر اپنے نیزے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اکثر مسندوں کو نیزے کی انی سے پھاڑتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ رستم اور اس کے سپاہیوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ یہ دنیا انتہائی حقیر و ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پر بغیر کسی بچھونے کے سو جاتے تھے۔ جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تیرے پاس مہمان بن کر نہیں آیا کہ بیٹھوں بلکہ ایک نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو۔ رستم نے ترجمان کی وساطت سے کہنا شروع کیا اہل عرب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قسم میرے معبود کی تم لوگوں سے زیادہ ذلیل اور خوار قوم ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ رومیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اہل فارس کی اپنی ایک تہذیب ہے، یونان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہندوستانیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، مگر تم اہل عرب جھگڑالو اور ضدی لوگ ہو، بکریوں اور اونٹوں کو ریگستان میں دوڑانے والے ہو، آخر تم لوگ کس نیت سے ہماری سرحد میں آئے ہو؟ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں اے بادشاہ، ہم ویسے ہی تھے جیسا کہ تم نے کہا، بلکہ ہم اس سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہم جاہل گنوار تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بکریوں کو پانی پلانے پر جھگڑتے، اپنے قریب عزیز کو معمولی بات پر قتل کر دیتے، ہمیں کسی نظام اور دستور کا کچھ علم نہ تھا اور نہ ہی ہمارے پاس تہذیب اور تمدن نام کی کوئی چیز تھی۔ یہ کہہ کر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو تھوڑا سا جھٹکا دیا
اور پھر رستم کی طرف مخاطب ہوئے۔ ان کی آواز بلند ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندو کو بندو کی بندگی سے نکال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے جائیں، دنیا کی تنگی اور پریشانی سے نکال کر آخرت کی وسعت اور فراوانی کی طرف لے جائیں، اور مختلف مذاہب کے ظلم اور جور سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ رستم غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، تم اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ اپنے سر پر میری سرزمین کی مٹی اٹھا کر نہ لے جاؤ۔ رستم نے حکم دیا کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا جائے۔ کسرا کے غلام نے حکم کی تعمیل میں مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا، جسے لے کر وہ تیزی سے مسلمانوں کے کیمپ میں واپس آئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے منتظر تھے۔ دیکھا کہ ربیع کے سر پر مٹی کا ٹوکرا ہے۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، آپ کو فتح مبارک ہو، دشمن نے اپنی سرزمین کی مٹی لڑائی سے پہلے ہی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ مسلمانوں نے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بلند آواز سے نعرے تکبیر بلند کیا، خیمے گونج اٹھے، آواز بلند ہوئی، یہ مٹی کا ٹوکرا فتح کی نشانی ہے۔ اگلا دن مسلمانوں کے لیے فتح اور نصرت کا تھا۔ سورج کی شعائیں کفر کی ظلمت کو مٹانے کے لیے روشن ہوئیں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی صف اول میں نکلے۔ پھر مجاہدین اسلام اور دشمنان اسلام آمنے سامنے ہوئے اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن تک گمسان کا رن پڑا۔ اس مدت میں ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ایرانی فوجوں کے سروں کو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی پہچان سے حالی تھے، مجاہدین اسلام کچلتے رہے اور کفار کے سروں کو اڑاتے رہے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام شکست فاش سے دوچار ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کی تلواروں کی جھنکار اور ان کے خنجروں کی چمک کی تاب نہ لا سکے۔ مسلمانوں کو طریق ساز فتح نصیب ہوئی۔ چوتھے روز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوان کسرا میں داخل ہوئے، جس نے 1000 سال تک لوگوں پر حکمرانی کی تھی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے محل میں سونے سے ملمہ سازی کا کام دیکھا اور وہاں ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر اور موتیوں کے نقش و نگار دیکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس انعام پر بے اختیار رونے لگے اور قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرنے لگے۔ وہ فرعون اور اس کی جماعت بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا جس طرح بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، چنانچہ ان پر آسمان و زمین روئے، نہ انہیں مہلت ملی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سیکھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔